عورت بہت مضبوط ہے، میں بہت مضبوط محسوس کرتی ہوں خود کو۔ عورت بالکل بھی بیچاری نہیں ہے۔ ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارا میاں ہے، میں نے شادی کی ہے، میں نے اپنے شوہر کے جوتے بھی اٹھانے ہیں، میں اس کے کپڑے بھی استری کروں گی۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے شوہر کے کپڑے کہاں ہیں، اس کی کیا چیز کہاں پڑی ہے، اس نے کیا کھانا ہے اور کب کھانا ہے، یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ میرے شوہر کو میرا پتہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے اس کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ میں اس بات پر یقین کرتی ہوں کیونکہ میں یہ دیکھ کر بڑی ہوئی ہوں۔ یہ خیالات ہیں پاکستانی ماڈل صدف کنول کے، جن کا اظہار انہوں نے نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے حالیہ انٹرویو میں کیا۔ صدف کنول اداکار شہروز سبزواری کی بیوی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ نجی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اداکارہ صدف کنول کا کہنا ہے کہ میں سمجھتی ہوں اگر چند اصولوں کو اپنا لیا جائے تو شادی شدہ زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ وہ اصول بہت آسان ہے، آپ کو اپنے شوہر کو سمجھنا چاہیے۔ صدف کنول نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شوہر محنت کر کے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ شہروز کی طرح میں بھی کماتی ہوں لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دن بھی آئے گا جب میں اپنے بچوں کا خیال رکھوں گی۔ جس طریقے سے مرد عورت کا خیال رکھ سکتا ہے، ایک عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ تاہم شہروز سبزواری کا اس بارے میں خیال ہے کہ مرد کبھی عورت کی جگہ نہیں لے سکتا اور یہی عورت کا مقام ہے۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اصول مقرر کر رکھے ہیں۔ دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہیں تو میرے نزدیک یہ برابری ہے۔ کچھ مرد خود کو اپنی بیویوں سے ممتاز سمجھتے ہیں۔ اداکارہ صدف کنول کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری تہذیب ہیں۔ میں نے شہروز سے شادی کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ مجھے ان کے جوتے اٹھانے ہیں اور کپڑے استری کرنے ہیں۔ گھر میں شہروز کی چیز کہاں رکھی ہے میں جانتی ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ شہروز کو کیا کھانا ہے۔ مجھے بحیثیت ایک عورت اور اہل خانہ ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ صدف کنول نے نامعلوم افراد 2 میں آئٹم سانگ کیا تھا۔ انٹرویو میں جب شہروز سبزواری سے صدف کنول کی فلم نامعلوم افراد 2 میں آئٹم سانگ پر سوال کیا گیا تو اداکار نے کہا کہ میں نے اسے کافی پسند کیا، لیکن اس وقت میں صدف کو نہیں جانتا تھا۔ میں اس فلم کے ڈائریکٹر نبیل کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں صدف کی پسند پر سوالات اٹھاؤں۔ میں اسے فلم میں کام سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ صدف کنول کا اس بارے میں کہنا ہے کہ نوجوانی میں کافی چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ مستقبل میں دوبارہ ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ مطلب صدف کنول مستقبل میں دوبارہ آئٹم سانگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال اداکار شہروز سبزواری اور ماڈل سائرہ یوسف میں طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق کے 1 ماہ بعد ہی شہروز سبزواری نے صدف کنول سے شادی کر لی تھی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کے نجی چینل پر ایک پروگرام کے دوران جب پروگرام کی میزبان نے عورت مارچ، فیمنزم اور مساوی حقوق کے حوالہ دیتے ہوئے صدف کنول سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں فیمنزم کیا ہے اور کیا ہمارے معاشرے میں عورت مظلوم ہے؟ اس سوال کا جواب صدف کنول نے کچھ یوں دیا: عورت مظلوم بالکل بھی نہیں ہے، عورت بہت مضبوط ہے۔ میں تو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہوں، آپ بھی بہت مضبوط ہوں گی۔ عورت بالکل بھی بیچاری نہیں ہے۔ عورت مارچ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے شوہر شہروز سبزواری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا، ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارا میاں ہے، میں نے شادی کی ہے، میں نے اس کے جوتے بھی اٹھانے ہیں، میں اس کے کپڑے بھی استری کروں گی۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ شہری کے کپڑے کدھر ہیں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ شہری کی کون سی چیز کہاں پڑی ہے، شہری نے کیا کھانا ہے اور کب کھانا ہے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہاں پر صدف کنول شہروز سبزواری کو شہری کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ پھر صدف کنول نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک عورت ہوں، شہری کو میرا پتہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے شہری کا اس سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ میں اس پر یقین رکھتی ہوں اور میں یہ دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں۔
یہ ساری وضاحت دینے کے بعد صدف نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیمنزم آ گیا ہے یہ دراصل لبرلز ہوتے ہیں۔ آج کل بہت لبرلز آ گئے ہیں، لیکن میرے نزدیک فیمنزم یہ ہے کہ میں اپنے میاں کا خیال رکھوں، اس کو عزت دوں اور جو مجھ سے ہو سکے میں کروں، اور یہی مجھے سکھایا گیا ہے۔ اب صدف کمل کے اس انٹرویو دینے کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی گزشتہ روز سے یہ موضوع زیر بحث ہے کہ ایک شادی میں مرد اور عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب صدف کمل کا نام بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگا۔ جہاں کچھ صارفین صدف کی تعریف کرتے نظر آئے تو بہت سے صارفین نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس بیان پر تنقید بھی کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیمنسٹ کیا ہوتا ہے؟ فیمنسٹ کا مطلب کیا ہے؟ فیمنسٹ کا مطلب ہے حقوق نسواں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فیمنسٹ وہ لڑکیاں ہیں جو چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، شراب سگریٹ پیتی ہیں اور رات بھر پارٹی کرتی ہیں، جو دستیاب ہوتی ہیں اور جنہیں بغیر ذمہ داری والے رشتے بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور لڑکوں کو خود سے کمتر سمجھتی ہیں، جو برابری کے نام پر وہ سب کچھ کرنے کی ضد کرتی ہیں جو لڑکے کرتے ہیں، مثلا گالی دینا وغیرہ وغیرہ۔ مگر سوشل میڈیا پر ہے کہ اصل فیمنسٹ عورتوں کی بات کی جائے تو وہ اپنی بات شراب سگریٹ اور گالی کے بغیر بھی بے باک طریقے سے کہہ سکتی ہیں۔ انہیں مرد کو ملنے والی ہر آزادی حق کے طور پر چاہیے۔ محض مرد کی طرح برتاؤ کرنا آزادی کی علامت نہیں ہے۔ فیمنسٹ ہونا بہت خوبصورت ہے، وہ مرد کو نیچا دکھانا یا اس کے خلاف ہونا نہیں ہے۔ مرد کے ساتھ چلنے کو فیمنسٹ کہا جاتا ہے۔ ایک صارف نے کہا، میں صدف کمل کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ فیمنزم یہ نہیں کہ میں اپنے شوہر سے بالا ہوں، بلکہ ہم دونوں پیار کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے میرے گھر کا نگہبان بنایا ہے، جہاں میرا شوہر کماتا ہے اور میں عقل مندی سے اسے خرچ کرتی ہوں۔ مجھے اس بیان پہ کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے مزید لکھا، میری والدہ میرے والد کے لیے ابھی بھی کھانا بناتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ میرے والد انہیں ایسا کرنے کے لیے کہتے ہیں، بلکہ میری والدہ کو پتہ ہے کہ جب وہ کھانا بناتی ہیں تو میرے والد کتنا خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ انہیں ان کا خوش ہونا اچھا لگتا ہے، اور میرے والد ہر نوالے پر میری والدہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ پیار فیمنزم نہیں ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں صدف سے نفرت کیوں کرتی تھی، لیکن ان کے لبرلز کے بارے میں اس بیان کے بعد میں ان سے نفرت نہیں کرتی، میں ان کی تعریف کرتی ہوں۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ ماضی میں یہ سمجھتے رہے ہیں کہ شہروز سبزواری اور ان کی پہلی بیگم سائرہ یوسف کے درمیان طلاق کی وجہ صدف کمل تھی، اور اکثر لوگ اس وجہ سے صدف کمل کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے صارفین صدف کمل کی فیمنزم کی اس تعریف پر اختلاف کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ بہت سے صارفین نے اس رائے کا اظہار بھی کیا ہے کہ شوہر کے جوتے اٹھانا اور اس جیسے دوسرے کام کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک صارف نے لکھا، نہیں صدف، مرد کے جوتے اٹھانا عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ بیویوں کو شوہروں کی ملازمہ کے طور پر قبول کرنا بند کریں۔ بیویوں کا کام بچوں کو پالنا ہے، شوہروں کی غیر موجودگی میں اس کے وقار کی حفاظت کرنا ہے۔ بیویاں اپنے شوہروں کو بہترین مشورہ دے سکتی ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا، شاید صدف کمل کے پاس دنیا کے بہترین مرد ہوں گے، لیکن تمام خواتین کے پاس بہترین مرد نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، بہت سے لوگوں کو فیمنزم کی صحیح تعریف کے بارے میں علم نہیں، اور بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ فیمنسٹ ہیں تو آپ اچھی بیوی نہیں بن سکتے۔ ان کے مطابق شوبز شخصیات کی جانب سے ایسے بیان آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فنکار ڈرتے ہیں کہ خود کو فیمنسٹ کہنے سے ان کے فینس اور فالوورز کم ہو جائیں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ میشا شفیع خواتین کے حقوق کے لیے بہت کھل کر بات کرتی ہیں۔ ان کو اپنے ہراسانی کے کیس کی وجہ سے تو تنقید کا نشانہ بنایا ہی جاتا ہے، لیکن فیمنسٹ ہونے کی وجہ سے بھی انہیں اکثر عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔